السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگ جیسا کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں بہت برے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 31 ہے، 21۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ برے کام اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے خلاف عمل کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں ہم ان کو ایسا کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے، وہ ان کے جیسا کر دیں گے؟ ان کی زندگی دنیا کی اور ان کی موت ایک جیسی ہوگی؟ ہرگز نہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو دعوے کر رہے ہیں سب جھوٹے دعوے، برے، سمجھے آپ؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں، دنیا میں حلال رزق کھا رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ہر برے کام سے بچ رہے ہیں، جو اللہ نے منع فرمایا وہ کام سے رک جا رہے ہیں، دنیا میں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، سود بیاج لون انٹرسٹ سے پیسہ مل رہا ہے لیکن نہیں لے رہے، گھر کا پیپر رکھ کے بھی وہ لوگ لے سکتے لون لیکن وہ نہیں لے رہے، سمجھا آپ؟ گھر لون پہ نہیں لے رہے، کرائے پہ رہ رہے، تکلیف اٹھا رہے، گاڑی نہیں لے رہے، لون پہ مل رہی ہے آسانی سے، لون ایک دم آسان کر دیا گیا ہے دنیا میں، سود بیاج سے انٹرسٹ لون لینا ایک دم آسان ہے، ایجوکیشن لون لے لو، فیسٹیول لون لے لو، کار لے لو، بنگلہ لے لو، گھر لے لو، سمجھا؟ قرضہ آسانی سے مل رہا ہے بیاج پہ، انٹرسٹ پہ، سمجھا؟ تو جو لوگ نیک لوگ ہیں بچ رہے، اللہ حرام فرمایا لون، سود بیاج لینا دینا دونوں حرام، سمجھا؟ نبی نے فرمایا جو وٹنس بھی بنے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو گواہی دے گا وٹنس، تو اتنا بڑا گناہ ہے، سمجھے آپ؟ تو نہیں لے رہے، آسانی سے مل رہا ہے، فون کر کر کے بول رہے لے لو لون، لے لو یہ لون، لے لو وہ لے لو لون لے لو، سمجھا؟ تو لوگ دھڑلے سے لے رہے، عالم بھی خوب چیٹر عالمی، علماء سو برے علماء فتوا دے رہے، ہاں ہاں لے سکتے، ہاں ہاں لے سکتے، مجبوری ہے لے سکتے، کچھ مجبوری اجبوری کچھ نہیں ہے، یہی تو آزمائش ہے، تکلیفیں آتی ہے تو یہ آزمائش رہتی کہ یہ تکلیف میں اللہ کی باتوں پہ چلتا ہے کہ لون لے لیتا ہے، نافرمانی کر دیتا اللہ کی، تو آزمائش کیا ہے؟ اللہ فرمائے نا، کیا یہ ایمان لانے خالی یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ ابھی تک تو ہم نے ان کو آزمایا نہیں، ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، ایسا آزمایا کہ وہ لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرمائے ہم ان کو آزمائیں گے، بھوک پیاس فاقہ کشی سے آزمائیں گے، قرآن میں اللہ فرمائے ان کی آزمائش ہوگی ایمان لانے کے بعد، سمجھا؟ جان مال تجارت ٹھنڈا، مندہ پڑ جانا، کاروبار ٹھپ، سمجھا آپ؟ کھیتی باڑی ٹھپ، سمجھا آپ؟ میوے کا باغ ہے تو وہ اجڑ گیا، تو آزمائیں گے بھوک پیاس فاقہ کشی سے، نقصانات سے، مال کے جائیداد کے نقصانات سے آزمائیں گے، تو آزمائش میں اتریں گے کھرے تو نیک متقی پرہیزگار، اور وہی آزمائش میں ذرا سی معمولی سی تکلیف میں لون لے رہے، حالانکہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کرائے پہ بھی لوگ رہ رہے نا، غیر قوم بھی رہ رہی کرائے پہ، لے رہے لون انٹرسٹ بینک سے، ایجوکیشن لون، انجینئر بننے کے لیے لون، سمجھا آپ؟ سود بیاج سے لینا دینا دونوں حرام ہے، یہ عالم جاہل گمراہ اسکالر جو دنیا میں دکھ رہے نا، سب اپنے اپنے بیان دے رہے، ہاں ہاں ہم کھا رہے نہیں انٹرسٹ، کھلا رہے، بینک والے کو ہم قرضہ لے کے اس کو دے رہے انٹرسٹ، یہ جائز ہے؟ ارے لینا دینا دونوں حرام ہے، غلط کام ہے نا، وہ جو غلط کام کر رہا ہے، جو دے رہا ہے آپ کو قرضہ پیسہ دے رہا ہے بینک، تو آپ سے بیاج لے رہا ہے نا، تو آپ دے رہے ہو نا اس کو، تو وہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو غلط کام میں مدد کر رہے، تعاون کر رہے کہ نہیں، اس کو مدد کر رہے کہ نہیں، اس کے کاروبار بینک کو آپ ہی چلا رہے نا، اگر کوئی نہیں لے گا تو بینک بند ہو جائے گی، ٹھپ کاروبار، لیکن آپ چلا رہے نا، تو اسی لیے غلط کام میں مدد مت کرنا، تعاون سورہ مائدہ میں بول دیا اللہ نے، سمجھے؟ آیت نمبر 2 میں غلط کام میں، گناہ کے کام میں مدد، گناہ کا کام ہے نا، سود بیاج کا، وہ جو کاروبار بینک کر رہا ہے، کوئی دے رہا ہے پیسہ بیاج پہ، تو آپ لے رہے نا اور دے رہے اس کو،
تو غلط کام میں تعاون مدد نہیں کرنا. یہ آیت ان کو اندھے لوگ کو دکھتی نہیں کیا, جو عوام کو گمراہ کر رہے, سود بیاج کبیرہ گناہ, سیدھا جہنم. سمجھے آپ, سیدھا جہنم. بھائی آزمائش آئے گی دنیا میں تبھی تو جنت ملے گی نا. ایسے تھوڑی یہاں بھی لے لو خوب عیش کی زندگی گزارو, لون گھر بنگلہ گاڑی ایجوکیشن سب لون لے کے کر رہے, یہاں بھی عیش اور جنت بھی ملے گی. اللہ کی نافرمانی کرو تو کیا جنت ملے گی؟ تو یہ لوگ نافرمان لوگ ہیں. سمجھا, جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ نافرمان لوگ. تو وہی اللہ فرما رہے, کیا ہم جو لوگ برے کام غلط کام کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی, کیا ہم ان کو ایسا کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ تو نیک عمل کرنے والے لوگ کے جیسا نہیں کریں گے یہ لوگ کو, جو یہ لوگ الٹ پلٹ کام کر رہے ہیں نا, لون انٹرسٹ لے رہے, سمجھے آپ, گھوم رہے ماڈرن, چہرہ کھلا اللہ کا آرڈر کے خلاف. اللہ کا حکم ہے پردہ, تو پردہ یہ لوگ نے اپنے مرضی کا پردہ بنایا کہ منہ کھلا اپنی مرضی کا پردہ. اللہ حجاب بول رہا ہے, حجاب کا مطلب ہوتا ہے نہیں دکھنا. جیسے موسیٰ سے ہم نے حجاب میں بات کی, اللہ فرما رہے ہم نے موسیٰ سے حجاب میں بات کی, حجاباً, تو نہیں دکھے نا اللہ موسیٰ کو. بات کر رہے لیکن دکھ رہے نہیں, اسی کو حجاب بولتے, دکھنا نہیں چاہیے. تو آپ تو دکھ رہا ہے چہرہ, اس کو حجاب نہیں بولتے. یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے, اپنا بنایا ہوا دین کا طریقہ, اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حجاب بولا تو مطلب پردے کی آڑ میں دکھنا نہیں چاہیے. سورہ الاحزاب میں بھی دیکھ لو 53 نمبر کی آیت, حجاب میں سے لین دین بات کیا کرو, حجاب کے ذریعے, پردے کے ذریعے, آڑ میں. سمجھا, سب اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جو لوگ متقی پرہیزگار ہے وہ جنت میں جائیں گے. کیا تم نافرمان لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ خود ہی سوچو, وہی اللہ بول رہا ہے. اب دنیا کی زندگی دونوں کی ایک جیسی بھی نہیں ہوگی اور نہ موت بھی ایک جیسی ہوگی. نیک لوگ کی موت الگ طریقے سے, اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی موت الگ طریقے سے. بتایا نا کہ نافرمان لوگ کی موت کے وقت فرشتے منہ اور پیٹھ پہ مارتے ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو, اور بڑی سختی سے روح قبض کرتے ہیں. سورہ محمد آیت 27 دیکھ لو. سمجھا آپ, اللہ کی بات کا انکار کرنے والے کی. تو وہاں کافروں لکھا ہے, تو آپ لوگ سوچتے ہیں غیر مذہب والے. ارے جو اللہ کی بات کا انکار کر کے آپ عمل کر رہے ہیں نا, لون بیاج بے پردگی گانا بجانا, سمجھا آپ, کنڈا کھچڑا اس کے نام کا کھا رہے ہو نا, یہ سب اللہ کی نافرمانی. اللہ کے سوا دوسرے کو پکار, اللہ کو چھوڑ کے ولی اللہ اور پیغمبر کو پکار رہے مدد کے لیے, سب نافرمانی. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نافرمان کرنے والے کو کافر بولتے ہیں. انکار کرنے والے, اللہ کی باتوں کا خلاف عمل کرنے والا, انکار کرنے والا ہوتا ہے, وہی کافر ہوتا ہے. سمجھا آپ, خالی مورتی پوجنا, سورج کی پوجا کرنا اور یہ سب, یہی کافر نہیں ہوتا ہے. جو ہم اور آپ جو غلط کام اللہ کے خلاف کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف, اس کو کفر بولتے ہیں. ایک حکم اللہ کا انکار کیے تو اس کو کفر بولتے, کافر. سنیے آپ, عالم مفتی کے فتوے میں مت جائیے, اللہ کا فتویٰ ہے. سمجھا آپ, کہ تم ایمان لانے کے بعد انکار کرنے والے ہو گئے. سمجھا آپ, سورہ آل عمران 106 نمبر کی آیت دیکھ لو. حشر میں پوچھے گا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے, اللہ فرمائے گا. پھر اور جھوٹی جو حدیث بھی مان رہے ہیں نا اللہ کے خلاف, دشمنوں کی اہل کتاب کی گڑی ہوئی حدیث, وہ بھی بول دیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں گے ان کی باتوں پہ چلیں گے. تو ان کی باتیں حدیثوں میں جو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں نا, چل رہے ہیں, سمجھا آپ, سب نافرمان لوگ ہیں. اللہ فرمائے نا آل عمران 100 نمبر کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین. بعد ایمانکم کافرین, ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے, انکار کرنے والا بنا دیں گے. ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو آپ لوگ سوچتے ہیں ایمان والا کافر نہیں ہے. آپ کو تو ایسا ذہن بنایا گیا مدرسے سے, عالم مفتیوں کا تقریر, کہ کافر کا مطلب وہ لوگ, ہم لوگ نہیں. اللہ تو ہم لوگ کو بول رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم اہل کتاب کی باتوں پہ چلو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. تم اس پہ ایمان لا چکے نا, قرآن پہ ایمان لائے نا, ہمارا ایمان ہے اس قرآن پہ, لائے نا. ایمان لانے کے بعد بخاری کی حدیث مان لے رہے, جھوٹی جو قرآن کے خلاف ہے, جادو ہوتا, نظر لگتی, سب قرآن کے خلاف. قرآن میں نبی پہ جادو نہیں ہوا, صاف لکھا ہے, آیت نمبر بنی اسرائیل 43-48. بخاری میں لکھا ہے کہ ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے نہیں ہوا ہے. تو آپ لوگ تو ایمان لانے کے بعد اہل کتاب کی بات کو مان کے ان کی بات گڑی ہوئی حدیث ہو کہ نبی پہ جادو کا اثر ہوا, سیدھا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے آپ لوگ. سمجھا آپ, سوچ لو آپ, ایمان کے ساتھ کفر, سارا نیک عمل برباد.
نماز روزہ حج سارا نیک عمل برباد. ایمان رکھتے ہوئے کفر, اللہ کی بات کا انکار, کافر ہو جائیں گے. سورہ مائدہ میں دیکھ لو آپ. اور ایمان کے ساتھ شرک, سارا نیک عمل برباد. شرک کرے تو سارا نیک عمل برباد. پیغمبر کو ہی بول دیا تو ہم انسانوں کو سوچ ہی لو آپ. سورہ زمر آیت 65. اے نبی آپ کو بھی کہہ رہے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے سب کو ہم نے یہی کہا تھا, اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا نیک عمل اکارت ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. سمجھا آپ, اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. سمجھا. تو جو لوگ نافرمانی کر رہے ان کی زندگی دنیا میں تنگ ہو جائے گی. لکھا ہے نا سورہ طٰہٰ میں 124, جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی, تکلیفیں, مصیبتیں, پنشمنٹ, عذاب بولے تو پنشمنٹ آئے گی. اللہ کی نصیحت جو حکم ہے, یہ کام کرو یہ مت کرو, یہ سب اللہ کی نصیحت ہے. اس میں اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر, نصیحت. یہ کام کرو یہ کام مت کرو, یہی ہے پورے قرآن میں. یہ کام کرو تو جنت, یہ کام کرو تو جہنم, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو تو سیدھا جہنم. سوچ لو, اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے کہ لوگ جو نافرمانی کرتے, میری نصیحت سے منہ موڑتے, میرے نصیحت کے خلاف, میرے حکم کے خلاف عمل کرتے, دنیا میں مصیبتیں تکلیفیں آئے گی. دیکھ رہے نا کیسا آ رہی ہے دنیا میں, پڑ رہی ہے ہر جگہ. سمجھا. اور گھر میں الگ عذاب. سمجھا. ہم ان کو مال اور اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا رکھیں گے. نافرمان لوگ کو مال اور اولاد, انہی چیزوں کے ذریعے, مال کے ذریعے پنشمنٹ ملتے رہے گی, اور اولاد کے ذریعے بھی تکلیفیں, عذاب, پنشمنٹ. عذاب عربی میں بولتے ہیں, انگلش میں پنشمنٹ, اور سزا. دنیا میں بھی سزا دیتے رہیں گے نافرمان لوگ کو, مال کے ذریعے, اولاد کے ذریعے. بیماری آ رہی ہے, تکلیفیں آ رہی ہیں, مصیبتیں, نافرمان کریں گے تو آئے گی مصیبت. سمجھے آپ. تو ان کی زندگی دنیا کی اور نیک لوگ کی زندگی, اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو میں تمہاری ایسی جگہ سے مدد کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ایمان والوں کی مدد اللہ کرتا ہے, ایسی جگہ سے مدد کروں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہی اللہ فرما رہے, کیا ان کی زندگی اور ان کی زندگی دنیا کی ایک جیسی ہوگی, نافرمانوں کی اور فرما برداروں کی ایک جیسی ہوگی؟ نہیں. دنیا کی زندگی بھی دونوں کی الگ, بہترین زندگی گزروائیں گے. اللہ فرما رہے اگر یہ بستی کے لوگ اللہ کی بات پہ ایمان لاتے, یعنی اللہ کی باتوں کو مانتے. ایمان لانے کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہوا, آپ لوگ کے تو ہوش ہی اڑے ہوئے. پوری باتوں پہ ایمان لانا ہے, قرآن کی سب بات پہ ایمان لانا, ماننا اللہ کی سب بات. اور اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لاتے, اللہ کی سب باتوں پہ عمل کرتے, متقی پرہیزگار نیک عمل کرتے, تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لکھا ہے نا, کس کو لکھا ہے؟ نیک لوگ کو. تو دنیا میں ان کی زندگی بہترین گزارواتے. اور جو لوگ جھٹلائیں گے, مگر انہوں نے جھٹلایا, نافرمانی کی اللہ کی بات, تو اللہ نے ان کے عمل کے وجہ سے پکڑ لیا. سورہ اعراف آیت نمبر 96. یہاں آیت میں ہی دیکھ لو آپ, اطاعت کرتے تو خوب آسمان زمین کے برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا. ہم ایمان لانے کے بعد نیک عمل شرط ہے, متقی پرہیزگار. خالی منہ سے ہم ایمان لائے یہ نہیں چلتا. ایمان لانے کے بعد اللہ آزمائش کرتا ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ فرمائے نا, خالی یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیا ہے, آزمائے گا اللہ کہ ان میں کون سچے اور کون جھوٹے اپنے ایمان کے دعوے میں. سمجھا. سب باتیں قرآن میں اللہ نے سب بتا دی ہے. اور ان کی زندگی دنیا کی, نافرمانوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی, دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوگی جیسا تم سوچ رہے. اور نہ دنیا کی زندگی اور نہ موت ایک جیسی ہوگی. موت کے وقت مار پڑتی ہے نا, فرشتے منہ اور پیٹ پہ مارتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں بڑی سختی سے. سمجھے. سورہ نازیات میں دیکھیے آپ, بڑی سختی سے روح کھینچتے ہیں, نکالتے ہیں. اور نیک لوگ کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں. سورہ نحل آیت 32. سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ سلامتی ہو, فرشتے سلام کر کے روح قبض کرتے ہیں. اور سلامتی سے, سلام کا مطلب ہی ہوتا ہے سلامتی سے روح قبض کرتے ہیں. سورہ نازیات میں دیکھیے آسانی سے روح قبض کرتے ہیں. نافرمانوں کی سختی سے اور نیک لوگ کی سلام کر کے آسانی سے کھینچ لیتے ہیں, آسانی سے نکالتے ہیں. قرآن میں دیکھیے آپ. تو دونوں کی زندگی موت ایک جیسی نہیں. اللہ بولے, اللہ فرما رہے جو تم سوچ رہے ہو نا کہ ہم دنیا میں یہ وہ کرے, توبہ کر لیں گے جنت مل جائے گی, سب جھوٹی بات ہے. یہ شیطانی بہکاوا ہے. شیطان نے تم کو چھوٹے توقعات کا سلسلہ کھول دیا ہے. جھوٹی آرزو نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ فرمائے نا
ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جھوٹی آرزوؤں نے یہ لوگ کی ہے نا کہ نہیں جنت ہم کو مل جائے گی، تو اللہ فرما رہے نہیں، کیا ہم نافرمانوں کو فرما برداروں جیسا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جو نافرمان کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے زندگی گزاریں گے، سیدھا جہنم۔ اور جو اللہ کے باتوں پہ چلیں گے، اللہ کی باتوں پہ عمل کریں گے، متقی پرہیزگار لوگ کے لیے ہی جنت ہے۔ اللہ فرما دیے نیک عمل کرنے والوں کو متقی پرہیزگار ہو، جو اللہ کے حکم پہ چلتے، تو نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ جو نافرمانی کرتا اللہ کے حکم کی، وہ شیطان اور اس کا چیلا ہے، شیطان کی گروہ کا آدمی ہے، سمجھے آپ؟ شیطان کی بندگی مت کرنا، لا تعبدوا شیطان، سورہ یاسین آیت 60، لا تعبدوا، نہیں بندگی کرنا شیطان کی، عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ہے نا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، سورہ نساء آیت 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ شیطان کی بندگی کی تو شرک، اللہ کی اطاعت بھی کر رہے، شیطان کی اطاعت بھی، شرک، دو معبود مت بناؤ، سورہ نحل آیت 51۔ تو ایک اللہ معبود ہے، ایک شیطان کا بھی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جو اللہ منع فرمائے وہ کام کر رہے، تو شیطان خوش، تو شیطان کو بھی خوش کر رہے، اللہ کو بھی، دو معبود ہو گیا، شرک، دو معبود مت بناؤ، سورہ نحل آیت 51، سمجھے آپ؟ اللہ کی اطاعت پہ جنت، نافرمانی پہ جہنم، سمجھا؟ پڑھیے ترجمے سے، اور خیام اور خیال میں مت رہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا کس کے لیے آپ کو پتا ہے؟ قرآن میں دیکھ لو آپ، اور آپ حدیث زیادہ مانتے نا، حدیث بھی دیکھ لو، جو لوگ صحابہ لوگ پہلے ایمان نہیں لائے تھے نا، تو ایمان لانے کے بعد ان کے پچھلے گناہ معاف، اس کو بولتے غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان، 50-40 سال کی گناہ معاف۔ اب وہ ایمان لائے تو مرتے دم تک نیک عمل کیے، تو اس کے لیے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، بخشنے والا، توبہ کر کے سدھر گئے اور نیک عمل کیے، تو یہاں تو کرتے چلے جا رہے، ایمان کے ساتھ کفر، ایمان رکھتے ہوئے شرک، ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی، کفر، اللہ کے حکم کے خلاف عمل، تو یہ ایمان نہیں ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ایمان کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹا اللہ فرما رہے ہیں نا۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں عنکبوت میں، کیا یہ کہنے سے ایمان لائے چھوڑ دیے؟ ہم ان کو جانچیں گے، چیک کریں گے، پرکھیں گے کہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں اپنے قول میں، کہ ہم ایمان لائے، صرف یہ کہنے سے نہیں چھوڑا جائے گا، آزمائش ہوئے گی۔ اگر عمل کر رہے اللہ کے حکم پہ تو سچے، اگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی، آدھا اللہ کا حکم، آدھا اللہ کی نافرمانی، شیطان کی اطاعت، سمجھا آپ؟ وہی اللہ فرما دیے سورہ بقرہ آیت 85 میں، تم بعض بات کو مانتے ہو، کتاب کی بعض بات کو مانتے ہو، اور کتاب کی بعض بات کا انکار کرتے ہو، ایسے لوگ کی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جہنم، سورہ بقرہ آیت 85۔ اسی سے سمجھ جاؤ آپ کیا صحیح کیا غلط، کیا ہم کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ نافرمانی، کفر، ایمان کے ساتھ نافرمانی، شرک کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے، ایمان رکھتے ہوئے شرک، ایمان رکھتے ہوئے کفر، سمجھا آپ؟ وہی اللہ فرما رہے ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے تھے، سورہ آل عمران 106، سمجھا آپ؟ اور یہاں حدیث کو الگ اڑاتے چلے جا رہے ہیں، پہلے کتاب کی باتوں پہ چلو گے تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، سورہ آل عمران 100۔ تو ایمان لانے کے بعد جھوٹی حدیث مان رہے ہیں، کتاب کی گڑی ہوئی نبی کے نام سے جو ڈالے دشمنوں، اس پہ چل رہے، سیدھا جہنم، سمجھا آپ؟ پڑھیے ترجمے سے، اور صرف قرآن کی پیروی کریے، قرآن پہ چلیے، جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو بات قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح، جو قرآن کے خلاف حدیث ہے سب جھوٹی دشمنوں کی، نبی کی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی بات قرآن کے خلاف نبی کی ہو ہی نہیں سکتی، سمجھا آپ؟ آسان ہے، اپنی زبان میں پڑھے تو قرآن آسان ہے، سمجھا آپ؟ پڑھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔